اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ عرض کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی کہ وہ صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس لغزش اور اس غلطی کو اور اس بھول کو انہوں نے اتنا زیادہ محسوس کیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں یدعو ویلہ، کہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیں کہ اس صحابی سے غلطی ہوئی تھی، یقیناً اس غلطی کا علم اس صحابی اور اس کی اہلیہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی پکڑ کے لانے والا تھا، نہ کوئی مجبور کر کے ان کو بارگاہ اقدس میں لایا تھا۔ انہوں نے لغزش اور غلطی کی، خود ہی ان کے دل میں جو ایمان کے جذبات تھے، ایمان کی کیفیات تھی، اس ایمانی جذبے نے ان کو مجبور کیا انتہائی ندامت، انتہائی پریشانی، یدعو ویلہ، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ جیسے میں نے پنجابی کا محاورہ استعمال کیا، کوسنے دیتے ہوئے، کوستے ہوئے۔ کیسے کوستے ہوئے؟ یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ احترقا، یا رسول اللہ میں تو جل گیا ہوں، میں تو جل گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور بخاری شریف کے جو سب سے بڑے شارح ہیں، وہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ وہ صحابی آئے، زبان سے بھی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے۔ یہ کیفیت اچھی طرح سمجھیں۔ ینتف شعرہ، اپنے بالوں کو نوچ رہی ہیں، یدق صدرہ، سینے کو پیٹ رہی ہیں، یلتم وجہہ، اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہیں، وَيَحْسِي عَلَىٰ رَأْسِهِ التُّرَابَ، اپنے سر پہ خاک ڈال رہی ہیں۔ یہ ندامت کی انتہا ہے، پریشانی کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، اپنے آپ کو کوسنے دیتے ہوئے، چہرے کو، سر کو اور اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ ہلکت۔ اس طرح کی جو ندامت اور اس طرح کی جو پریشانی ہے، یہ توبہ کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ توبہ کا سب سے پہلا درجہ، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، سب سے پہلا درجہ یہی ندامت ہے، اس طرح کی ندامت۔
اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہونے کی صورت میں یہ کیفیت کا طاری ہونا انتہائی محمود، انتہائی اچھا عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے پھر یہ کیفیت طاری نہ کرے، بلکہ پھر انتہائی صبر کا مظاہرہ کرے۔ دینی نقصان پہ اس طرح کی ندامت، اللہ تعالیٰ کی معصیت پہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی پہ ایسی معصیت کا طاری ہو جانا یہ ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیفیت ایسی ہی تھی کہ صحابہ سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے۔ وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ جاؤ ہو جا کے اپنے گناہ سے پاک صاف ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا وہ صحابی ماعز اسلمی جو خود بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے تھے، کوئی سمن جاری نہیں ہوا، کوئی طلبی نہیں ہوئی، خود بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کون ان کو پکڑ کے لایا تھا؟ کس نے ان کو مجبور کیا تھا کہ خود آ کے اعتراف کرو؟ یہ تو مرد تھے۔ صحابہ اور صحابیات کا ایمان تو اس اعلیٰ درجے کا تھا، خاتون آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، مجھے پاک کر دیجئے، اور میرے گناہ کی گواہی اور میرے گناہ کی نشانی میرے پیٹ میں ہے۔ فرمایا، لمبی حدیث ہے، فرمایا اگر تجھے سزا ہوئی اس تیرے بچے کا کیا بنے گا؟ جا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، ساری کی ساری مدت گزری، کوئی سمن جاری نہیں ہوا، کوئی طلبی نہیں ہوئی۔ کائنات نے عجیب منظر دیکھا، معصوم نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے ہے، یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا اگر تجھے سزا ہوئی اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ جا چلی جا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ آپ جانتے ہیں یہ وقفہ کوئی چند دنوں کا تو نہیں تھا، ہاں جی، کوئی چند دنوں کا، چند ہفتوں کا وقفہ تو نہیں تھا۔ پھر دوسری مرتبہ چلی گئی، بچے کی پرورش، بچے کو پالتی رہی، اور پھر زمین و آسمان نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ عورت آ رہی ہے، کس لیے آ رہی ہے؟ کوئی انعام حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی واہ واہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ختم کروانے کے لیے۔ پتہ ہے کہ سزا کیا ہے۔ بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے۔ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، خود کھا سکتا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ وہ ایمانی جذبہ ہے، یہ وہ ایمانی کیفیت ہے جو انسان کے لیے گناہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو،
کوئی روکنے والا ہو نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا ہو نہ ہو، بس یہ ایمان کا جذبہ ہی نافرمانی اور گناہ کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ صحابی بھی آئے، یا رسول اللہ ہلکت، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لیں یہ حدیث مبارکہ، فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ فرمایا مومن جب گناہ کر لیتا ہے، ظاہر ہے گناہ ہو جاتا ہے اور مومن بھی گناہ کر لیتا ہے، فرمایا جب مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گناہ تو ہو گیا، اب گناہ کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کأنہ قاعد تحت جبل، جیسے کوئی شخص بڑے بلند و بالا مضبوط پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اس کے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑ ہو، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ پہاڑ مجھ پہ کب گرے گا، ابھی یہ پہاڑ مجھ پہ گرا، ابھی یہ پہاڑ مجھ پہ گرا، جب تک وہ اپنے گناہ سے پکی سچی توبہ نہیں کر لیتا اسے سکون نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ہم ایسا کوئی منظر دیکھیں کہ کوئی شخص آگ میں جل رہا ہو۔ جب کوئی آگ میں جل رہا ہے، کپڑوں کو آگ لگ گئی، سر کو آگ لگ گئی ہے، جسم کو آگ لگ گئی ہے، تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس حال میں اس کا چیخنا چلانا، اور اس حال میں اس کا اچھلنا کودنا، اور اس حال میں اس کا ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دینا، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ مومن سے اگر گناہ ہو جائے بس مومن کی ہی کیفیت ہو، مومن کی ایسی ہی حالت ہو۔ تو یہ صحابی آئے، یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، اور اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہے تھے، سینے کو پیٹ رہے تھے، چہروں کو پیٹ رہے تھے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے اس کیفیت کے ساتھ آ کے اپنا مقدمہ بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ تو میرے بھائیوں یہی سچے مومن کی علامت ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہے، گناہ ہو جائے تو ایسی کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہر مسلمان کو، مجھے آپ کو ہر قسم کی نافرمانی سے، معصیت سے محفوظ فرمائے، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے، اللہ ان جذبات کا کوئی نہ کوئی حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے۔